جب نظر گنبد حضرا کی طرف جاتی ہے، دیر تک دہر کی ہر سمت سے رحمت کی گھٹا آتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرف، جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرف، تو دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسو دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، تو میرا ایمان ہے سکون کے حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے تو بہر کا عذاب وہ کرم اپنا میرے سر پہ تان دیتا ہے، اور میں بے مثال بشر تجھ پہ کیا نثار کروں کہ آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، میں بے مثال بشر تجھ پہ کیا نثار کروں کہ تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا اظہر یاسین صاحب دامن برکات القدسیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم جناب منظور حسین درودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مقصود احمد صاحب اور دیگر شرکاء محفل، آج میلاد شریف کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ آج میری گفتگو ہوگی کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں سے کم اس کو بس ایک دو بات کر کے اس محفل کو مکمل کر لیا جائے. صرف حاضری مقصود ہے. ایک نقطہ صرف میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا محفل کی ہمیں ضرورت ہے یا محفل کو ہماری ضرورت ہے؟ کیا ہمیں محفل کی ضرورت ہے، نعت کی ہمیں ضرورت ہے کہ نعت کو ہماری ضرورت ہے؟ تقریر کی ہمیں ضرورت ہے یا مقرر کی ضرورت ہے؟ یا ہم جہاں آتے ہیں تو کس نظریے سے، کیا داد کی ہمیں ضرورت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی ہمیں ضرورت ہے؟ تو اگر ہم ہر چیز سے بالائے طاق ہو جائیں، اپنی واہ واہ سے، اپنے نعروں سے، اپنی تعریف سے اگر ہم نکل جائیں اور ہم محفل کو اپنی ضرورت سمجھیں، محفل کو اپنی ضرورت سمجھیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضرورت سمجھیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختصر سے وقت کے اندر بہت کچھ حاصل کر لیں. تو آج کی محفل کے اندر میں ایک آپ کے سامنے ایک ترتیب دے رہا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے اور وقت ہے تن، ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہمیں حکم نہیں ہے، یہ سارا کچھ ساتھ چلنا ہے. اور زندگی کا حسن بھی یہی ہے کہ معاملات زندگی بھی چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ محافل نعت، محافل ذکر، محافل میلاد ہم مناتے بھی رہیں اور یہ قیام سنت، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. تو انتہائی ایک بس چند منٹوں کی گفتگو میں آپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میں بنیادی طور پر آج کے اس محفل کے اندر آئندہ کی محافل کا ایک شیڈول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ جب تشریف لائیں تو آپ کوشش کیجئے جلدی آنے کی اور پھر اس مخصوص ٹائم کے اندر آپ فارغ ہوں تاکہ جو اپنا شیڈول آپ کا ہے کام کرنے کا، جو روزنامچہ ہے وہ بھی آپ اپنا کر سکیں، تو ہم مختصر وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکیں. یہاں دو بندے ہوں، نعت پڑھنے والا محسوس کرے کہ میں دو بندوں میں نعت پڑھ رہا ہوں، اور دو بندے اور میں تقریر کرنے والا یہ سمجھوں کہ یار دو بندوں میں تقریر کرنی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک بندہ بھی اگر اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی، ہماری محفل کا حاصل ہمیں مل جاتا ہے. ایک بندے کی اصلاح، اور اگر لاکھوں بندے موجود ہوں اور بڑی لچھے دار تقریریں ہوں، بڑی اعلیٰ نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، لیکن ایک بندہ بھی پیغام لے کر گھر نہ جا رہا ہو تو اس پوری محفل کا کوئی فائدہ کہ ہے کوئی فائدہ. مقصد تو ہے تبدیلی، مقصد ہے انقلاب لانا، اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا، مقصد ایک ہے. نعت پڑھی جا رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے اس لیے ہو رہی ہے کہ جیسے درود ہم پڑھیں اور خود سنور جائیں، درود خود پڑھیں اور ہم خود ہی سنور جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شان اللہ بلند فرماتا ہے، ہمارے درود، ہماری نعتیں صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار آپ توجہ فرما لیں، کچھ نہیں ہے تو ہمیں کچھ بنا دیں. مقصد صرف ہمارا یہ کیا ہے کہ سرکار کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. تو
انشاءاللہ العزیز ہمارا جو پروگرام شروع ہوگا، ہمیں جو شیڈول دیا جاتا ہے وہ 7 بجے کا، اور 7 بجے سے 10 بجے تک کا شیڈول۔ میرے موبائل پہ جو میسج آیا تھا محترم جناب محمود صاحب کا، اور اس میں دعوت تھی 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک۔ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کی تجویز ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی، بہت اہم ہوگی۔ اگر آپ اس میں کوئی چینجنگ لانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی 8 بجے شروع کریں یا 11 بجے ختم کریں، جو آپ تجویز لانا چاہتے ہیں آج اس میں طے کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ٹائم ہے 7 بجے کا۔ اگر ایک نعت خوان آئے اور وہ کوئی سامع نہ ہو، وہ اکیلا ہی نعت پڑھ کے چلا جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اور سنے نہ سنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور اگر وہ قبول فرما لے، کوئی بندہ نہ سن رہا ہو اور وہ قبول فرما کے اپنا کرم فرما دے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی نعت پڑھنے کا اسے حاصل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ 2 بندے ہوں، 1 بندے ہو، ہماری ترتیب چلے گی۔ نعت خان کوئی بڑا ہو تو اس کو بعد میں ٹائم دینا، پہلے ٹائم دینا، مقرر بڑا ہے تو اس کو، یہ میں سمجھتا ہوں اس سے ہم نکل جائیں۔ جو آ گیا ہے حاضری لگائیں، تشریف رکھیں، جتنا سن سکتے ہیں سنیں، اور اس میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، آپ کا 1 منٹ بھی اس کے لیے نکال دینا یہ نصیبوں کا بات ہے، یہ بڑی نصیب ہے، بڑی قسمت ہے، بڑے بختوں والی بات ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس محفل کو سجانا قبول فرمائے۔ تو 1-2 بات کر کے میں انشاءاللہ شیڈول ترتیب دے رہا ہوں۔ جناب استادی محترم کی زیر سایہ اور جناب محمود صاحب کے ساتھ کہ ہم اس پروگرام کو ٹھیک 7 بجے شروع کریں، اور نعتوں کی ترتیب اور ایک پورا پروگرام، اس کے انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر محترم خطیب جو ہمارے نقیب ہیں ان کو ہم وہ شیڈول دے دیں گے، تو اس کے مطابق۔ تو میرے پاس ٹائم صرف چند منٹ ہے، کیونکہ میں شروع لیٹ کر رہا ہوں لیکن ختم اپنے ٹائم پہ کروں گا۔ میں شروع لیٹ کر رہا ہوں لیکن 1-2 نقطوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی پہلے پارہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب کہیں گے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں میلاد کا ذکر کیسے ہوا؟ آئیے اسی سے میں میلاد ثابت کرتا ہوں کہ اس میں میلاد کیا ہے۔ ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اس میں میلاد کیا؟ توجہ کی ضرورت ہے، 1-2 نقطے کی بات ہے، سمجھ آ جائے، پلے باندھ لیں، کوئی بات کرے تو اس کو بات کر دیں، بس یہی ہمارا حاصل ہے کہ کوئی دوسرا بندہ بات کرے تو اس کا آپ جواب دے سکیں، سادہ سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں یہ بھی ہے اے محبوب یاد فرمائیں جب اللہ نے حکم فرمایا۔ وَإِذْ، آپ کہیں گے یہ یاد فرمانے کا معنی آپ نے کہاں سے لے لیا کہ یہ تو وہ جب ہے، تو جب کا معنی میں یاد کرنے کا ذکر کہاں سے آیا؟ کیوں کہاں سے آیا؟ اس کی توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت مخاطب کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہے؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن پاک کی ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت براہ راست اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو جس سے خطاب فرمایا جا رہا ہے اس کو ہی فرمایا جا رہا ہے یاد کرو، یاد کرو وہ وقت، جب کا مطلب ہے وقت، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ابراہیم آدم علیہ السلام سے، کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
بس اسی ایک لفظ پہ مختصر سی گفتگو، ویسے تو اس کو کھولوں تو بڑا وقت چاہیے۔ وَإِذْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد فرمائیں وہ وقت جب قال فرمایا ربو کا، آپ کے رب نے، اے محبوب جب آپ کے رب نے آپ سے فرمایا، آدم علیہ السلام سے فرمایا، آپ نے کے رب نے جب آدم علیہ السلام سے فرمایا، ربو کا کے اندر جو کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا، اے محبوب جب آپ کے رب نے آپ سے فرمایا، آدم علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تجعیل کی تشریح اور تخلیق کی تشریح کے اندر بھی بڑی وسعت ہے، لیکن وہ میں مختصر کرتے ہوئے یہ صرف ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، تو خطاب ہو رہا ہے آپ کے رب نے فرمایا تھا وہ وقت یاد کرو، تو میں آپ کو 8 دن بعد کہوں کہ پچھلی محفل کے اندر، یا مہینے بعد کہوں یاد کرو کہ اس محفل میں یہ لوگ موجود تھے، تو آپ کہیں گے ہاں موجود تھے۔ جو نہیں آیا تھا میں کہوں یاد کرو کہ وہ محفل تھی، کیا یاد کروں، میں تو وہاں تھا ہی نہیں، میں کیا یاد کروں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جس سے میں بات کر رہا ہوں، قرینِ قیاس اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محفل میں موجود ہو، وہ محفل کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو کہیں گے آپ کو پتہ نہیں، میں تو تھا ہی نہیں، آپ کے علم میں نہیں تھا، لہذا میں وہاں موجود نہیں، میں کیا گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ معاملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب موجود تھے تو پھر بات ہوتی ہے، بات کرنے والا خدا ہے جس کی ہر بات پکی اور سچی بات ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کچی بات نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ وقت یاد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا؟ وہ 53 دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 53 دن پہلے آپ اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت تو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ عقیدہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا 60 گز قد مبارک بن گیا، اللہ رب العزت نے اپنی دستے قدرت سے اپنے دستے قدرت سے اللہ رب العزت نے اس کو سنوارا، بنایا، حکم ہوا مٹی لاؤ، تو مٹی جبریل کو حکم ہوا، وہ گئے، مٹی نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے پناہ میں جاتی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے میرا بدن جدا کر رہے ہیں۔
انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنانے کے لیے جو مٹی لینی تھی، جبریل واپس آ گئے۔ پروفیسر نعیمی صاحب لکھتے ہیں تفسیر نعیمی کے اندر، پھر اس کے بعد میکائیل آئے، اسرافیل آئے، لیکن مٹی نے وہی التجا کی، وہ نہیں لے کر گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک نہ سنی، مٹی لے کر گئے اللہ کی بارگاہ میں، ایک مٹھ مٹی اللہ کی بارگاہ میں، ایک مٹھ مٹی ہماری مٹھ نہیں ہے، وہ اسرائیل کی ہے۔ لہٰذا ہم اگر سمجھیں کہ ہماری مٹھ، تو مٹھ کی بات نہیں ہے، ایک مٹھی اسرائیل کی، ہماری اور اس مٹھی میں فرق ہے۔ وہ ایک مٹی، اور اس مٹی میں، اس مٹی کے اندر جتنے کائنات کے جوہر تھے، جتنے پوری زمین کے جوہر تھے، وہ سارے کے سارے ایک جگہ سے نہیں لی، پوری جہاں پوری زمین تھی وہاں سے، اور اس کو خانہ کعبہ کی جگہ پہ، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں رکھا گیا، وہاں رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو کچھ اپنی توجہ فرمانی تھی، جو کچھ اس کو خصوصیات دینی تھی۔ اب نقطہ صرف ایک دے رہا ہوں کہ زمین جس سے جسد اطہر بنایا گیا اور اس کو خانہ کعبے کی جگہ پہ، پاکیزہ جگہ پہ رکھا گیا، اور یاد رکھیے یہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، جہاں بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے محو طواف ہیں، وہاں اس کے بالکل نیچے یہ خانہ کعبے کی جگہ ہے، یہ مرکز ہے کائنات کا، یہ مرکز ہے پوری زمین کا، اور یہ مرکز، اس کے اندر رحمتوں کا نزول ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی انوار و تجلیات اس پہ پڑتی ہیں، اللہ کے تجلیات سے یہ جگہ منور ہے۔ اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ مٹی رکھی گئی، اور اس مٹی کے اندر پھر وہ جو اللہ رب العزت نے، وہ پروفیسر نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو وادی نعمان میں وہاں پھیلایا گیا، جہاں پہ طائف اور مکہ کی بستی کے درمیان میدان عرفات میں اس کو پھر اس کے اندر اس کو جو کیا کہتے ہیں، وہ سلسال کل فخار، یہ کھنکھناتی مٹی، یہ کالے رنگ کی مٹی جس کے اندر، تو وہ کالی کھنکھناتی مٹی، اس کے اندر پھر توجہ الہی، اور اس کے اندر پھر وہ سارے انوار و تجلیات، وہ ساری چیزیں، اس کا پھر گوندنا قدرت خدا کے ہاتھ سے، دست قدرت سے اس کو گوندا گیا، اس کو ملایا گیا، اس کے اندر وہ سارے جواہر رکھے گئے۔ تو نقطہ صرف یہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے، میں نے جب میڈیکل میں پڑھا تو یہ دیکھا کہ کوئی کائنات کا کوئی عنصر ایسا نہیں، کوئی ایسا ایلیمنٹ ایسا نہیں جو انسان کے وجود میں نہ پایا جاتا ہو۔ اگر سونے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو سونا اس میں پایا جاتا ہے، سونے کا علاج پارے کے ساتھ اس کا علاج ہوتا ہے تو پارا اس کے اندر پایا جاتا ہے، چونے کے ساتھ اس کا علاج ہوتا ہے تو چونا اس میں پایا جاتا ہے، یہ تانبے کا کشتہ کھلایا جاتا ہے، یہ فولاد کا شربت کیوں پلایا جاتا ہے، فولاد کی کمی کیوں ہو جاتی ہے، اور جب جہاں جہاں میڈیکل نے کوئی بھی چیز دریافت، اس کے ایلیمنٹ میں ایک چیز شامل نہیں تھی، وہ تھی سلیکا مارنیا، ایک انتہائی اہم عنصر ہے زمین کا، وہ ایسا عنصر ہے جب میں اس کی گہرائی تک پہنچا میں حیران ہو گیا کہ اس ایک عنصر کے اندر اتنی تبدیلی پائی گئی، اتنی حیت اور اتنی طاقت پائی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نس کے اندر اگر یہ جو وین ہے اس کے اندر اگر لوہے کا ذرہ پڑ جائے اور وہ داخل ہوتے ہوئے دل تک پہنچے تو دل کے والو کو بند کر دیتا ہے، جب یہ والو کو بند کرتا ہے تو نظام حیات معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو ریسرچ ہونے کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ انسان کے علاج کے اندر ایک چیز کی
کمی پائی جا رہی تھی کہ اس سلیقہ مارنیہ سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے اندر خوبی یہ پائی گئی کہ جو ذرہ ہماری وین کے ذریعے داخل ہوتے ہوئے ہمارے دل تک پہنچے اس کا فوری علاج ہونا چاہیے، لمحوں کے اندر علاج ہونا چاہیے۔ جب ریسرچ نے ثابت کیا تو اس کی ایک ایسی دوائی جو صرف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس نے دریافت کی تھی، کسی اور نے آج تک اسے دوائی دریافت نہیں کی، اس کا نام سلیشیا رکھا، اور اس کا ایک قطرہ آزمائش کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قطرہ انسان کی زبان پر رکھا اور یہاں سے جانے والا ذرہ جو دل کی طرف بڑھ رہا تھا سینکڑوں میں دل پر پہنچنا تھا، اور ادھر وہ ذرہ داخل کیا گیا، ایک ذرہ داخل کیا گیا اور اس ذرے کو خون کے اندر بہا دیا گیا، ادھر سلیقہ مارنیہ سلیشیا کا ایک قطرہ اس کی زبان پر رکھا گیا، تو جب یہ پہنچتے ہوئے دل کے وال تک پہنچا، ادھر زبان کے قطرے کے اوپر جو اثر تھا اس اثر نے اثر دکھایا، اور اتنا تیر بہدف اثر دکھایا، اتنا تیز اثر دکھایا کہ اس ذرے کو دل کے اندر داخل ہونے کی بجائے اس کو واپس لٹایا، اور سائنس نے ثابت کر دیا کہ وہ ذرہ آ کر پھر اپنی اسی نقطے پہ پہنچا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس کو واپسی کا حکم کون دے رہا تھا؟ زمین کا وہ ذرہ، سلیقہ مارنیہ، دل کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اگر انسان کے اندر اس کا حکم واپس لا سکتا ہے اور دل پہ حملہ کرنے کے لیے اس کو بچا سکتا ہے، تو پھر جس آدم کا وجود بنایا جا رہا تھا اس علم کے بارے میں تم یہ کہنے کا حق کیسے رکھتے ہو کہ آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا وہ گندم کا دانہ کہا گیا؟ کیسے یہ حق رکھتے ہو؟ کون یہ حق رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ پتہ نہیں تھا؟ اگر کائنات کا ایک ذرہ وہ چلتے ہوئے دل کے وال کو بچا لیتا ہے، دل کی حیات کو بچا لیتا ہے، تو جہاں پہ وہ ذرہ کام کرتا ہے تو وہ ذرہ انسانی حیات کو بچا لیتا ہے۔ اس ذرے کا نام اللہ رب العزت قرآن کے اندر واضح فرما رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا سارے ہی نام سکھا دیے۔ اب وہ سلیشیا کا جو ذرہ جو کام کرتا ہے، جب وہ حرکت میں آتا ہے تو دل کے وال کو بچاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو وہ نام سکھا دیے، صرف نام ہی نہیں سکھائے، کام بھی سکھا دیے۔ سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا فرمایا، خلیفہ بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، 10:10 ہو چکے ہیں، اور یقین کیجئے آج میں پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ اس ٹاپک کو، میلاد شریف کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ثابت کرنے کے لیے پورے تیاری میں تھا، لیکن میں آپ کا وقت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ 10:30 بجے ہم نے اس محفل کو دعا کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 18 منٹ ہیں، اور 18 منٹوں میں تو اس کا صرف اپنے اس خطاب کو حضرت حفیظ جلندری کے شعر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی۔ جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی، یہی مخلوق تھی جس کو جنت سے نکالا تھا، یہی مخلوق تھی جس کو جنت سے نکالا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ خود ہی آیا تھا، میں تو کہتا ہوں نکالا نہیں گیا تھا۔ یہ تو شاعر کا انداز ہے، نکالا نہیں گیا تھا، وہ خود ہی آئے تھے، کیونکہ جنت کی بہاروں میں دل نہیں لگتا تھا۔ جنت کی بہاروں کی بجائے کہیں اور بھی کوئی بہار تھی،
جس کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو خیر باد کہہ دیا کہ جنت تیری بہاریں تجھے مبارک ہوں، تیری بہاریں تجھے مبارک، تیرے پھل تجھے مبارک، تیری نہریں تجھے مبارک، تیری نورانی وجدانی لمحات تجھے مبارک، لیکن میں جدھر سفر کر رہا ہوں وہ سفر ہے کہ جو ان بہاروں کو بھی بہار عطا کرے گا، جو بہاروں کو بہار عطا کر دے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ تو خیر باد کہتے ہوئے یہی مخلوق تھی جس کو جنت سے نکالا تھا، اسی نے توجہ فرمائیے، اسی نے ایک جلوہ حسن پر، اسی نے ایک جلوہ حسن پر، اسی نے ایک والضحیٰ کے چہرے پہ، اسی نے نور علی نور پر، اسی نے واللیل کی زلفوں والے پر، اسی نے ایک جلوہ حسن پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دے کے نور مصطفیٰ لے لیا۔ وہ جب وجود آدم پڑے ہوئے تھے نا تو فرشتے ملاحظہ کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، جس کو اللہ فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کو احسن تقویم کا لباس خود خدا پہنا رہا ہو۔ توجہ فرمائیے، ذرا جھوم جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وجود عطا کیا جا رہا ہے، اور وہ وجود کون سا وجود ہے؟ توجہ ہے نا کہ جس کو احسن تقویم کہنے والا کوئی انسان نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، کوئی محقق نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی اولو العزم نبی بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے، بلکہ کہنے والا خود خالق احسن الخالقین ہے، رحمت للعالمین کا خدا رب العالمین ہے، خود فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن اس سے پہلے تین قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ چار قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے قسم ہے مجھے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی قسم، پھر فرمایا سب سے بڑی قسم اس شہر کی قسم جہاں محبوب آپ رہتے ہیں۔ مجھے اس قسم دیکھیں اس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے۔ یہ انسان سامنے تھا، حقیقت مصطفیٰ اس کے سامنے تھی، حقیقت میں قسم حقیقت مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم نور مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم وجہ مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم سینہ مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم اس سماعت مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم بصارت مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم اختیار مصطفیٰ کی تھی، حقیقت میں قسم جلوہ حسن مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، کیوں کہ اس کے اندر میں نے اپنا نور داخل کرنا ہے۔ تو وہ جب بدن پڑا ہوا ہے، 60 گز کا بدن پڑا ہوا ہے، ادھر فرشتے آتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، الہی اتنا اعلیٰ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، واقعی تم نہیں جانتے تھے۔ جو میرا ارادہ اور مشیت تھی یہ ہے، میرا شاہکار دیکھو، دیکھتے رہے، ایک نہیں لاکھوں خربوں لاتعداد فرشتے محو طواف حیران کن، بڑے حیران ہیں، کیسی مخلوق، کیسا نائب، کیسا اعلیٰ ہستی، پورے بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ سامنے ہے۔ ابلیس آیا، دیکھا ابلیس نے، یاد رکھیے ایک نقطہ دے رہا ہوں، ابلیس نے کس نگاہ سے دیکھا، فرشتوں نے کس نگاہ سے دیکھا، تقسیم ہو گئی ادھر سے،
تقسیم ہو گئی، فرشتوں نے دیکھا، حیران ہوئے، الہی اتنا اعلیٰ، اتنا خوبصورت، اس کی آنکھیں کیسے، اس کا ہونٹ کیسے، اس کے الہی مجسمہ ہی بڑا پیارا، بڑا حسین و جمیل، اتنا اعلیٰ، اتنا وجاہت والا، اتنا روب والا، اتنا جلال والا، اتنا کمال والا، اتنا حسن والا، اتنا نور والا، اتنا پیار والا، اتنا دل ربا، اتنا کشش والا کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، چاہتا ہے دل دیکھتی ہی رہے، اب آنکھیں ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ الہی واقعی یہ حسین ہے، الہی واقعی یہ حسین ہے۔ سب فرشتوں نے کہا، ابلیس آیا، شیطان آیا، اس نے بھی دیکھا، سید الملائکہ رہ چکا تھا، وہ بھی آیا، آگے کہنے لگا کیا بنایا ہے، اندر سے خالی ہے، کھٹکرایا، اندر سے خالی ہے، اس کے تو سوراخ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، ابھی کیوں؟ کیا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ایسا حسین واقعہ میں نہیں چاہتا میں آپ کے درمیان حائل ہوں، 20 منٹ ہو گئے ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں، میں اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ یہ تڑپ دے رہا ہوں آپ کو۔ اگلا لیکچر اگر ہوگا میں چاہوں گا کہ کم از کم 40 سے 50 منٹ مجھے ضرور ملے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ابلیس کو کیا نظر آیا تھا اور فرشتوں کو کیا نظر آیا تھا، اور آج بھی ابلیس کے ساتھی کون ہیں، فرشتوں کے ساتھی کون ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگلے لیکچر کے لیے ابلیس کے ساتھی کون ہیں، فرشتوں کے ساتھی کون ہیں، ابلیس نے کیا دیکھا، فرشتوں نے کیا دیکھا، اب دونوں نے کیا دیکھا، اور دیکھ کر کہاں کہاں کوئی کہاں گیا، اور ہم نے کدھر جانا ہے، ہم کس کے ساتھی ہیں، ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہمارا مشاہدہ کیا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ کو اس نقطے پہ غور و فکر کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اگلے پیغام کے لیے اگر آپ تشریف لائیں، وقت پہ آئیں، تو میں آپ سے اسی موضوع پہ اللہ کے فضل سے زندگی نے ساتھ دیا تو اسی موضوع سے، اسی سے گفتگو کا آغاز کروں گا، اور واقعات کے انداز میں آپ سے گفتگو کروں گا، بتاؤں گا ابلیس نے دیکھ کر اظہار کر کے کیا لیا، فرشتوں نے اظہار کر کے، محبت کر کے، جذب و مستی میں آ کر، حسین و جمیل کا تعریف کر کے، خوبیاں بیان کر کے کیا لیا۔ ادھر ابلیس ہے وہ مردود ہوا، اور ادھر جبریل ہے وہ سید الملائکہ ہوا۔ آگے واقعات ہوئے، کیا ہوا، کب تک ہوا، کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہوتا رہے گا، یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اگلے گفتگو کے اندر ہوں گے۔ وآخر دعوانا جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی، نگاہ شوقی یہ عالم بہت ہے، نہیں چھوڑوں گا دامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی دست طلب میں دم بہت ہے۔ حضرت علامہ مولانا اظہر یاسین صاحب بہت خوبصورت انداز میں روحانی وجدانی خطاب فرما رہے تھے، اہم نقطہ بیان کر رہے تھے۔ اللہ ان کو بلندیاں رفتیں عطا فرمائے۔